أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 دن پہلے ہمارے ملک کے 4 جگہوں پر الیکشن کا رزلٹ سامنے آیا۔ ان 4 اسٹیٹوں میں سے ایک ہے مدھیہ پردیش، راجستھان، تلنگانہ اور چھتیس گڑھ۔ تو ان 4 اسٹیٹوں کے رزلٹ سامنے آ چکے ہیں۔ یہاں مجھے اس ویڈیو میں اس الیکشن کے بارے میں یا پھر اس کے رزلٹ کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن قوم و ملت کے اور ملک کے ترقی اور ملک کی تنزلی کی طرف آپ کا رجحان، آپ کی توجہ اس طرف کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، راجستھان اسٹیٹ کا ویڈیو ہے، جے پور علاقے کا، اور جے پور میں بھی ہوا محل کانسٹیٹوینسی کا یہ ویڈیو ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہوا محل جو کانسٹیٹوینسی سے MLA جیت کر آ رہا ہے، اس کا نام ہے بال مکند آچاریہ۔ اس کا ایک ویڈیو بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، اور یہ جیت رہا ہے صرف 500 یا 600 ووٹوں سے۔ بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، 500 یا 600 ووٹوں سے جیت رہا ہے۔ اور جیسے ہی اس کی جیت ہوئی، رزلٹ سامنے آئے، تو فوراً اسی دن یا دوسرے دن وہ پبلک میں نکلتا ہے، نکل کر ایک ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، اور گوشت کے دکانوں کو اور ان کے لائسنسوں کے بارے میں، گوشت کے دکانوں کے لائسنس کا مدعا بنا کر ایک ہنگامہ کھڑا کرتا ہے پبلک میں، اور بہت بڑی جماعت اس کے پیچھے ان بھکتوں کی لگی ہوئی ہے، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے گوشت کی دکانیں بند ہونی چاہیے۔ اور اس معاملے میں وہ پولیس والوں سے بھی بات کرتا ہے، اور اس کا رویہ اور اس کا انداز کلام بہت ہی جرات مندانہ، اور یہ کہوں تو کوئی غلط نہیں ہو سکتا کہ اس کے کلام میں فرعونیت ظاہر ہو رہی تھی، کہ ایسا وہ آدمی پولیس سے بات کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، فون میں بھی بات کر رہا ہے، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا ہے، صرف اور صرف گوشت کے دکانوں کو لے کر۔ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اسکرین پر وہ ویڈیو۔ لیکن نان ویج روڈ پہ بیچ سکتے ہیں کیا کھلے میں؟ نہیں، روڈ پہ نان ویج بیچ سکتے ہیں کیا کھلے میں؟ ہاں یا نہ بولو، لائیو ہو آپ، تو آپ سمرتھن کر رہے ہو ان کا؟ ترنت پربھاؤ سے نان ویج کے سارے جتنے بھی ٹھیلے روڈ پہ لگے ہیں، روڈ پہ بنا رہے ہیں، یہ نہیں دکھنے چاہیے۔
मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। देख लिया आपने कि कैसे जो है वो आदमी हंगामा खड़ा कर रहा है। और यहाँ मुझे ये कहना है कि भाई इन लोगों को नफ़रत की सियासत किए बग़ैर इनकी रोज़ी रोटी नहीं चलती। नफ़रत की सियासत करना ही इनका काम बना हुआ है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद इसी को बनाया हुआ है। और ये आदमी उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है जिस पार्टी से चुनकर हमारे इस मुल्क के दूसरी मर्तबा पीएम बने हैं। उसी पार्टी से आदमी ताल्लुक़ रखता है, उसी पार्टी का है। और एक तरफ हमारे पीएम आवाज़ लगाते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्हीं के पार्टी के लोग इस तरह मुल्क को और मुल्क के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिशें करते हैं और एक ख़ास मज़हब के लोगों को टारगेट बनाते हैं। इन लोगों को इसकी फिक्र नहीं होती कि भाई आज नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और मुल्क की जीडीपी कहाँ तक पहुंची हुई है, मुल्क हमारी हुकूमत में कितना तरक्की कर रहा है, कितना नीचे जा रहा है। इन चीज़ों की तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं रहता। ध्यान अगर रहता है इनका सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। और मैं यहाँ अपने आप पर जितने भी हमारे मुस्लिम हैं तमाम मुसलमान भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि भाई आप लोग अपने मज़हब के ऊपर फ़ख्र करें, क्योंकि जो लोग आज जहर निकाल रहे हैं और एक ख़ास मज़हब के लोगों को टारगेट बना रहे हैं, उनकी रोज़ी रोटी आपको बुरा भला कहने पर और आपके बारे में और इस्लाम के बारे में नाजायज़ कोशिशें, नापाक कोशिशें करने पर ही उनकी रोज़ी रोटी मुक़द्दर है। तो जितने लोग आज नफ़रत की सियासत कर रहे हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई नफ़रत की सियासत बहुत दिनों तक नहीं चलती। जितने दिन दुनिया में रहना है उतने दिन मोहब्बत से रहें और ऐसा अपने आप को बनाएं कि भाई जितने लोग हमारे आसपास रहते हैं वो तमाम लोग हमसे मोहब्बत करने वाले बने, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हर मज़हब का आदमी हमसे मोहब्बत करने वाला बने। ये बड़ी कमाल की बात है। और ऐसी नफ़रत की सियासत करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कितने लोग आज
ایسی نفرت کی سیاست چلا رہے ہیں اور مسلمان کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. یہ زہر بڑھتا ہی جا رہا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی پورے دنیا میں ہمارا ایک واحد ایسا ملک ہے جس میں تمام مذہب کے ماننے والے مل کر ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر زندگی گزارتے ہیں. کتنی خوبصورتی ہے ہمارے اس ملک کی. یہاں ہر قسم کا آدمی آپ کو ملے گا، ہر مذہب کا آدمی ملے گا. اور یہاں ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ بھئی کسی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے. ہندو کو مسلمان پر فضیلت نہیں، نہ ہی مسلمان کو ہندو پر فضیلت ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہمارے اس ملک میں برابر ہیں. جب سب برابر ہیں تو پھر یہ نفرت کی سیاست کیوں؟ کیا یہ ہمارے لیے یا اپنے ملک کے لیے زیب دیتا ہے کہ ہم اتنے بڑی جمہوری ملک میں، سیکولر ملک میں ایسی سیاست پھیلائیں، ایسی نفرت کی سیاست کریں؟ آج ہمارا ملک پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، چاہے وہ عرب ممالک ہوں، چاہے وہ انگریزی ممالک ہوں. ہر جگہ ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، صرف اور صرف نفرت کی سیاست ہے. حضرت علامہ اقبال صحیح فرماتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. کسی کا مذہب دشمنی کی تعلیم نہیں دیتا، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ سکھ مذہب ہو، چاہے عیسائی مذہب ہو. کوئی مذہب عداوت کی تعلیم نہیں دیتا، دشمنی کی تعلیم نہیں دیتا، جھگڑے فسادات کی تعلیم نہیں دیتا. تمام مذاہب مل جل کر محبت سے رہنے کی تعلیم دیتے ہیں. اور جو لوگ اگر یہ بات کہوں تو کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، لیکن کہنے کا میرا مقصد کہ بھئی تمام لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ہندو مذہب سے مانتے ہیں، سناتنی دھرم سے مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا کا صرف یہی ایک واحد مذہب ہے جو سچا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس نفرت کی سیاست سے اپنے ملک کو بچائیں. اگر ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو اسی نفرت کی سیاست چھوڑیں، محبت کی سیاست کریں. محبت کی سیاست کرنے میں کون ہندو، کون مسلمان، کون سکھ، کون عیسائی، اس کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ نفرت کی سیاست کریں گے تو اس وقت آپ کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا فرق کرنا پڑے گا، اور یہی چیز ملک کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی ملک دنیا میں اس طریقے سے نفرت کی سیاست کر کے ترقی کر جائے یا ترقی کر لیا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. ابھی اس کے یعنی کہ بال مکند آچاریہ جو کہ ہوا محل کانسٹیٹیوسی سے وہ آدمی MLA چن کر آ رہا ہے، ابھی اس نے شپتھ بھی نہیں لی. یعنی کہ ابھی حکومت کے طرف سے اور قانون کے طرف سے اگر
صاف لفظوں میں یہ کہا جائے آپ کے سمجھ میں آنے کے لیے کہ ابھی اس کو حکومت کے طرف سے یا پھر جو ہے قانون کے طرف سے چارج لینے کی کوئی بات جاری نہیں ہوئی، کوئی حکم گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا پھر ملک کے قانون کی طرف سے ہو، کوئی حکم نہیں آیا. لیکن اس سے پہلے آدمی جاتا ہے پبلک میں، اتنا ہنگامہ کرتا ہے. تو یہ سب جو ہے ہمیں اور ہمارے اس ملک کو پیچھے لے جانے والی باتیں ہیں. اور اس سے پہلے کتنے واقعات ہوئے، نفرت کی سیاست لوگ کیے. کرناٹک کا علاقہ، کرناٹک اسٹیٹ، جو کہ کچھ دن پہلے وہاں الیکشن ہوا، اور الیکشن میں اس کا جو رزلٹ آیا، وہاں کانگریس نے بڑی بہترین انداز سے اپنی جیت درج کرائی ہے. جب بی جے پی کی حکومت تھی تو اس وقت کیسے کیسے کام ہوئے. حجاب کے اوپر مسئلہ اٹھا، اور مندروں کے باہر مسلمان جو کہ بیپاری تھے ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا. کتنے ایسے واقعات ہوئے. تو یہ تمام چیزیں نفرت کی سیاست، صرف ایک مذہب کو ٹارگیٹ بنا کر کام کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ حکومت کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ بھئی زندگی پوری آپ کے ہاتھ میں رہے گی. آج آپ کے ہاتھ میں ہے تو کل کسی دوسرے کے ہاتھ میں آئے گی. آج آپ ظلم کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا کل کے دن کھڑا ہو جائے گا ظلم کرنے کے لیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو بچائیں. یہ ہمارے لیے اور اپنے ملک کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بھئی ایسے ایسے لوگ ایم ایل اے بن رہے ہیں، ایم پیز بن رہے ہیں. پبلک یہ سوچ کے ایک آدمی کو ایم ایل اے سیٹ پر بٹھاتی ہے، ایم پی سیٹ پر بٹھاتی ہے کہ بھئی یہ آدمی کچھ ہمارا بھلا کرے گا. اگر کسی آدمی کو پبلک بہت اس کے بارے میں سوچ سمجھ کے ووٹ دینے کے بعد وہ آدمی ایم ایل اے بن گیا یا ایم پی بن کے اب فرعون کی طرح حاکم بنا بیٹھا اور ظلم کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی سب کو برابر نگاہ سے دیکھا جاتا. جو آپ کا نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اس پر آپ عمل کرتے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی صرف یہ باتیں صرف نعرہ لگانے کے حد تک ہیں. عملی میدان میں اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف آپ کی نفرت کی سیاست نظر آتی ہے. تو اس سے کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا اور کوئی اسٹیٹ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ایسی نفرت کی سیاست کرنے پر جھگڑے فسادات ہوتے رہیں گے، ملک پیچھے جاتا رہے گا، ملک کا نقصان ہوتا رہے گا، ملک کے باشندوں کا نقصان ہوتا رہے گا. تو اس لیے ایسی نفرت کی سیاست سے بچیں. اور جتنے لوگ ایسے ویڈیوز کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں یا پھر کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک دو لوگوں کے اس طرح کام کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ
آٹے میں نمک کے برابر ہیں. کچھ لوگ ہیں نفرت کی سیاست کرنے والے. تو جو لوگ ایسی ویڈیو سے متاثر ہو رہے ہیں یا جھجک محسوس کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جھجک محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایسے ایسے قانون ہیں، آئین جو بنا ہمارا، اس میں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، تمام مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے مذہب میں رہ کر آزادانہ طور پر زندگی گزارنے کا پورا اختیار دے دیا گیا ہے. کھانے پینے میں، پہننے میں، رہنے سہنے میں یہ ہمارا اختیار ہے کہ بھئی ہم کیا کھائیں، کیا کمائیں، کیسے رہیں، کیسے جئیں. ہاں، اتنا ہم کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہماری وجہ سے ملک کا نقصان نہ ہو، ہماری وجہ سے ملک کے باشندوں کا نقصان نہ ہو. بس اتنا ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کی ایسی نفرت کی سیاست سے محفوظ رکھے. اور جتنے لوگ ایسی نفرت کی سیاست کر کے لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کے ارادوں کو، ان تمام کے محنتوں کو اللہ ناکام فرمائے، اور رہتی دنیا تک ہمارا یہ ملک محبت کے ساتھ رہے، اور ملک کے باشندے تمام محبت کے ساتھ رہیں، اور ملکی اور ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.